باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تیرے نام سے کروں ابتدا، تیرے نام سے کروں ابتدا، مجھے بندگی کا شعور ہے، تیری رحمتیں ہیں میرے لیے، اسی بات کا تو غرور ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں خدا کے بابرکت نام سے۔ قرات کی سعادت حاصل کریں گے مسٹر کیسر امین، جن کا تعلق بیک سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جی آپ سب کو خوش آمدید۔ On behalf of Ministry of Federal Education and Professional Training and Directorate General of Basic Education Community Schools، جہاں پر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں The Journey of Success۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی سیلیبریشن ہے آج، کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ان کوششوں میں لگا رہا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ہے، اس کا قیام ایک بہت ہی گہری اور مثبت سوچ کے ساتھ شروع ہوا۔ ترقی اور مستقبل کے نتائج کو بڑھانے پر کام کیا گیا، اور اس کے مثبت اور سکسیسفل رزلٹس ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 1600 نان فارمل سکولز نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں بھی قائم کیے گئے، اور اس کے علاوہ جب میں نے اس کی پوری ہسٹری پڑھی کہ آج اتنے سکسیسفل ہیں ہم، تو پتہ چلا کہ مئی کے منتھ میں، یعنی بہت ہی کم عرصہ ہے، جہاں پر منسٹر صاحب اور سیکٹری ایجوکیشن نے ایک فیصلہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 0 آؤٹ آف اسکول بچہ، یعنی ہم نے ہر بچے کو جو اسلام آباد میں رہتا ہے اس کو اسکول میں ڈالنا ہے۔ ایک ٹارگٹ دیا گیا 9 سے 10 ہزار بچوں کا، اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل بیکس کے جو ہیں حمید صاحب، وہ دا مین پرسن جنہوں نے اس ٹارگٹ کو حاصل کیا اور اس کے بعد اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور مجھے سن کر بہت فخر محسوس ہوا کہ اس چھوٹے سے عرصے میں 30 جون 2023 یہ وہ ٹارگٹ کی ڈیٹ تھی کہ ہم 10,000 بچے کو اراؤنڈ اسکول کے اندر لائیں گے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 نہیں، اس وقت 12,000 بچہ اسکولز میں آ چکا ہے۔ اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنا بڑا سکسیس، یہ سکسیس صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہمارا روشن مستقبل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہمیں بہت سی ایسی ہماری خواہشیں دل میں جنم لے رہی ہیں کہ کاش ہم بھی ان تمام فیلڈز میں اپنا اپنا جو ہے وہ پارٹ ڈال سکیں اور اس کو اور کامیاب بنا سکیں۔ میں تھوڑا سا اس کو لنگر آن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میڈم زیف جعفر رستے میں ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں، اور جب ہمارا پورا یہاں پر تمام لوگ موجود ہوں گے تو بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا ساری ڈیٹیلز جان کے۔ ابھی حمید صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ جرنی آف سکسیس ہے، تو یقیناً جو جرنی آف سکسیس ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بہت جگہوں پر بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، کہیں پر ریسورسز کم ہو جاتے ہیں، کہیں پر آپ کی پوٹینشیلز کم ہو جاتی ہیں، کہیں پر اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں تھوڑے مسئلے زیادہ جلدی آ جاتے ہیں، ہم اتنے اسٹیبل نہیں ہیں، مگر انشاءاللہ جب لوگ باہر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں آتے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کوششوں میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ جو اس وقت میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ اس طرح سے کام کریں گے اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کریں گے، آج جو جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے، یقیناً یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ بھی چاہیں گے کہ کاش ہم بھی اس میں کوئی مدد کر سکیں۔ اور آپ لوگوں کی جو ہمارے آڈینس ہیں، جو آپ لوگوں کے دوست احباب ہیں، آپ کی سب سے بڑی مدد ہمارے لیے یہ ہوگی
کہ آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, کوئی بچہ اسکول نہیں جا رہا, اس کے بہت سارے ریزن ہوں گے, مے بی ریسورسز کم ہوں, مے بی وہ انڈر پریولیجڈ بچہ ہو, تو انہیں بتائیے کہ ایجوکیشن فری ہے اور ہم لوگوں سے رابطہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ اسکول کے اندر آئے. تو آپ اگر اتنا کر دیں گے کہ ہم ان بچوں کا بتا دیں گے تو ہمارے لیے وہ ایک بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی, اور ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اور سیڑھیاں ملتی چلی جائیں گی کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کو اور کامیابی کی طرف لے کے جائیں. ابھی دیکھیے کہ اسلام آباد میں اتنا بچہ آ گیا ہے اسکولوں میں, اور ان اسکولوں میں بچوں کو نہ صرف کتابوں کے ذریعے پڑھائی کرائی جا رہی ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کو گروم بھی کرایا جا رہا ہے, ان کو ایجوکیشن کو ایسلو بیسڈ بنایا گیا ہے. یعنی وہ بچے اب دماغ سے سوچیں گے. وہ جو ایک رٹافیکیشن کا سسٹم ایجوکیشن میں تھا اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے, کیونکہ ہم نے بچوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنانا ہے, اور انہیں ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بہت ساری ایفرٹس ہیں جو منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن یہ بھی کر رہی ہے. بہت سارے ہمارے ایسے انسٹیٹیوٹ جو کلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں ضرور بتاتی چلوں کہ ٹیچرس ٹریننگ, جو کہ جب ہم ٹیچر بنے تھے تو اتنی زوروں پہ نہیں تھی, وہ اس وقت بہت زوروں پہ ہے. اور یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو میں سراہنا چاہوں گی کہ ابھی جب بیکس سے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کرائی تو انہوں نے سر نے اپنا ہال, اپنی ساری فیسلٹیز ان کو فری آف کاسٹ دیں. یہ بہت بڑی بات تھی, اس پہ بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. اگر ادارے مل جل کے چلیں گے, ادارے مل جل کر چلیں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہوگا جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن اس سٹینڈرڈ پہ چلی جائے, ہم آگے بڑھ جائیں, ہم دنیا میں ایک نام پیدا کر لیں. تو یقیناً یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب مل جل کر ایک ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھیں گے. چلیے, جب تک میڈم زیب آتی ہیں میں آپ کا انٹروڈکشن کراتی ہوں ہمارے چیف گیسٹ سے. جی ہاں, ہمارے آج کے پروگرام کے جو چیف گیسٹ ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. سر, آپ نے ٹائم نکالا. ہمیں پتہ ہے کہ تعلیم میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے, اور ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ 25 ایئرس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہے ہیں, ڈفرینٹ لیولس پہ کام کیا, ایجوکیشن میں اتنا کچھ کیا کہ جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھے لگتا ہے تالیاں ہی تالیاں ہوں گی اور کہیں بھی تالی رکنے کا نام نہیں لے گی. تو میں بتاتی ہوں کہ ہی ہیز ٹاٹ ریسرچ میتھڈس, ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس ٹو انڈر گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ اینڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ہر لیول پہ جا کے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور پھر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز دونوں کو انہوں نے کیٹر کیا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتی چلوں کہ ہی ہیز کمپلیٹڈ مور دین 60 ریسرچ پروجیکٹس, گرانٹس ایز پرنسپل, کو پرنسپل اینڈ ٹیم ممبر. مائی گاڈ سر, زبردست زبردست 60 ریسرچ پروجیکٹس. میرے خیال میں بہت کم لوگ یہ اس اچیومنٹ تک پہنچتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے 57 ریسرچ پیپرز ہیں جو پبلش ہوئے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پیئر ریویوڈ جرنلز میں. دیٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ. تو سر کی ڈیڈیکیشن ٹو ایجوکیشن از ٹرولی انسپائرنگ. میں تو بہت انسپائر ہوئی ہوں, آپ لوگ بھی بہت انسپائر ہوئے ہوں گے اور گریٹلی ویلیو کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا, جن سے ہمیں لرن کرنے کا موقع ملے گا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں آگے لے کر چلیں گے, ہمیں آگے کے راستے دکھائیں گے, پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. اور دیکھیے کہ ہمارا یونیورسٹی لیول پہ جس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو, اب تو وہ اتنی زبردست ہو گیا ہے. اور میں تو ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں سیکنڈ ٹائم آئی ہوں. ایک دفعہ میں پہلے یہاں ہال میں پروگرام کرنے آئی اور مجھے بہت اچھا لگا, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت امپروومنٹ, انفراسٹرکچر میں بھی بہت چینجز آئے ہیں, اور یقیناً جو پڑھائی کا لیول ہوگا وہ بھی بہت زبردست ہوگا, کیونکہ باہر ہمیں بچے نظر آئے جو ہم نے دیکھا کہ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اچھی گفتگو آپس میں کر رہے تھے. اور یہ گفتگو کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا, یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے.
ابھی تک ہمیں انتظار ہے، بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں انتظار کرواتے ہیں، مگر ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. جو ہی وہ ہمیں جوائن کریں گی میڈم زیب جعفر، ہم اسی وقت اپنا فردر شروع کریں گے، کیونکہ میں نے اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ ہم ریمارکس لیں گے ڈائریکٹر جنرل بیک سے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت ہی اچھی باتیں اور یونیک باتیں اس لیے ہوں گی کیونکہ انہوں نے ایک جرنی کا ہم سے شیئر کرنا ہے، جسے ہم کہیں گے سکسیس سٹوری شیئر کرنی ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ ہم سب یہاں پر موجود ہوں اور اس سکسیس سٹوری کو ہم سب انجوائے کریں. تو یقیناً ایسی سکسیس سٹوری جو ہے وہ ہمیں ہر ایک کی لائف میں ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کی لائف میں نہیں ہے تو پلیز بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ مجھے کچھ خواتین یہاں پر نظر آ رہی ہیں جو پروفیشنل ہیں اور وہ اپنا رول کسی نہ کسی فیلڈ میں ادا کر رہی ہیں، مگر کچھ خواتین مجھے لگ رہا ہے کہ ہاؤس وائفس ہیں. مگر ہاؤس وائف جو ہوتی ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بیک بون ہوتی ہے ایک بچے کو جس کو ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اگر پیرنٹ کھڑا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں بچوں کو کتابیں دینی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو جو موبائلز پکڑا دیے اس سے باہر نکالنا ہے، اور اگر پکڑانے بھی ہیں تو ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ اس موبائل سے آپ نے کیا دیکھنا ہے، اس موبائل میں سے آپ نے کیا ریسرچ ورک کرنا ہے، اس موبائل سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ بھی ایک دن ایسا آئے. جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، ہم ہر ایک سے کہتے ہیں اپنی سکسیس سٹوری بتائیں. تو ہر بچے کی اپنی ایک سکسیس سٹوری ہے، ہر بچہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. کوئی بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں فلرش کر رہا ہے، اس نے اپنے بہت اچھے رزلٹ شو کیے ہیں، کچھ بچے میڈیا میں چلے گئے ہیں، کچھ بچے ڈاکٹر انجینئر بن گئے ہیں، کچھ بچے محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو یوں ہم اپنے ان تمام چیزوں کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ صرف ایک فیلڈ نہیں ہے جس میں ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے ہر فیلڈ میں آگے جانا ہے، مگر اس ہر فیلڈ کا دروازہ ایک ہی ہے، اور وہ دروازہ ہے تعلیم کا دروازہ. جب تک آپ تعلیم کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، ایجوکیشن کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، اپنے تمام بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، تب تک آپ جو ہے وہ کبھی بھی وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ زندگی بنانی ہے، اپنا ملک بنانا ہے، اپنی سوسائٹی بنانی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میں ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہوں، سر ایز اے وائس چانسلر کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے یہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہیں آپ لوگ بھی رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں، آپ ہمیں بتائیں. اگر آپ کے بچے، آپ کے کزنس کے بچے کسی کے اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں تو آگے بڑھیے، ان تمام بچوں کو اسکول میں بھیجیے، کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی کو مضبوط بنانا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اپنے اس ملک سے محبت کا اظہار کرنا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا، جس سے ملتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے ہمارا پیارا پاکستان، ہمارا دل پاکستان، سلام پاکستان، یہ سارے ورڈز تو ہم کہتے ہیں، مگر ہمیں ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. اور کر کے دکھانے میں ہمیں مین جو چیز ہے وہ یہ کہ ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. تو پلیز اپنا اپنا رول پلے کریں، اس ملک سے محبت کریں، اس ملک کے لوگوں سے محبت کریں، پیشنس دکھائیں جو ہمارے ملک میں بہت کم ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے محبتیں دکھائیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، آگے بڑھیں، ترقی کے راستے کھولیں، جہاں سے جو سیکھتے ہیں وہ دوسرے کو سکھائیں. اچھا، ہمارے پاکستان میں کچھ ایسا بھی ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اس پہ ہماری تعریف ہو رہی ہے تو ہم تک ہی رہنا چاہیے، مگر علم آگے بڑھانے کے لیے ہیں تو ہم تک کچھ بھی رہنا نہیں چاہیے، ہم سب دوستوں میں پھیلنا چاہیے. آج ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک چیز، ایک سکسیس، ایک اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کو بھی بتائیں. آپ اس سے کچھ سیکھیں گے، لرن کریں گے، آپ کی بھی کچھ خواہشیں ہوں گی، آپ بھی ان میں آگے جانے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا.
प्रोफेसर डॉक्टर तंजीला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। पिछले 30 साल से हम AIOU से ये सारे काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी हमने टीचर ट्रेनिंग्स की और बहुत सारे हमने फास्ट ट्रैक लर्निंग सेंटर्स जो है वो कम्युनिटीज़ में खोले और उसमें हमारे साथ फंडिंग एजेंसीज़ भी थीं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे वो AIOU ख़ुद उनको फ़ंड कर रही थी। तो उन प्रोजेक्ट्स का जो क्रक्स था वो ये था कि वो तमाम ख़वातीन, लेटर ऑन उसमें बॉयज़ भी शामिल हो गए थे और बच्चे भी शामिल हो गए थे, लेकिन बेसिकली ये हमने ख़वातीन के लिए काम शुरू किया था जो किसी तौर पर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकी थी या फिर उनका कोई ऐसी रीज़न बनी थी कि वो बिल्कुल ही तालीम हासिल नहीं कर सकी। क्यों ना मैं उस शख्सियत को बुला लूँ जिसे मैं कहती हूँ द मैन अंडर हुज लीडरशिप these institutes are flourishing। तो आपकी बहुत सारी तालियों में डायरेक्टर जनरल बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल मिस्टर हमीद खान नियाजी साहब जो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी। सबसे पहले तो मैं बैक्स की तरफ से अपनी तरफ से और पर्टिकुलरली स्पेशली मिनिस्ट्री की तरफ से डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इंतहाई अपनी जो इनकी मसरूफ़ियत है, कमिटमेंट्स हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें टाइम दिया है और न सिर्फ टाइम दिया है, यहाँ पे पूरी हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी है, प्रोफेशनल सपोर्ट भी दी है, टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ साथ मैडम ज़ेब जाफ़र साहबा, इनका भी शुक्रिया। कल इनका लास्ट डे था लेकिन ये काफ़ी लेट आवर्स में मुझे पता चला है कि ये रात को फारिग हुए थे ये लोग, लेकिन इनके बावजूद भी इन्होंने मुझे मैसेज किया, कहते कि जी आपका इवेंट है और मैं स्किप नहीं कर सकती किसी भी तरह से। मैम थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नॉट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर फजल साहब का, जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मेरे टीचर भी हैं। मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया है, ही इज़ द वन कि जिन्होंने मुझे सिखाया है कि जी हाउ टू राइट अ फाइल कैसे मेंटेन होती है, लिखा कैसे जाता है, और मैंने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो डॉक्टर फजल साहब से सीखा है। डॉक्टर तंजील साहबा, आपका भी शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला, आपने हमें टाइम दिया है, प्रोफेशनल इनपुट दिया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली बैक्स के मॉडल के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को बैक्स के मॉडल का अंदाज़ा नहीं है। बैक्स एक कम्युनिटी मॉडल स्कूल्स का एक यूनिक मॉडल है जिसमें हम कम्युनिटी को कहते हैं कि जी आप मिनिमम 30 के करीब बच्चे जो है वो आप आउट ऑफ स्कूल बच्चे अगर आपके आसपास हैं वो लेके आए, और कम्युनिटी ने ही हमें टीचर देना है जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक पूरे हों, और उनकी अपनी प्रेमिसी में हम वो सेंटर या स्कूल स्टैब्लिश करते हैं। मल्टी ग्रेड टीचिंग है क्लास 1 to 5, इसमें हम बुक्स भी देते हैं, और मेरी कोशिश है कि इस साल मैं जो स्कूल बैग्स हैं, स्टेशनरी के अलावा स्कूल बैग्स भी मैं इनको प्रोवाइड कर दूं, और अगर ज़िंदगी रही और मैं यहीं पे रहा तो कोशिश है कि इसी साल के एंड तक इनकी जो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी कर लें इंशाल्लाह। जैसे बताया गया है कि ये कुछ इतनी लॉन्ग जर्नी नहीं है। बैक्स तो ऑलरेडी पिछले 25 सालों से चल रहा था, जो कि हमारे पुराने कोलीग्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, इनको पता है। ये 95 से ये चल रहा है, लेकिन किसी को अवेयरनेस है नहीं, जो क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं। बिफोर मई 2023 1248 स्कूल थे, AJK, GB एंड ICT में टोटल 248 स्कूल्स थे, जिसमें अराउंड 50,000 के करीब बच्चे थे। 4 मई 2013 को हमारे जो मिनिस्टर साहब थे, सेरीना में एक फ़ंक्शन में, आई थिंक मैं तो अब कहूँगा चूँकि अब वो मिनिस्टर नहीं है, मैं कह सकता हूँ, जज्बात में आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी
جو انٹرنیشنل ایجنسیز نے ڈیٹا دیا تھا کہ جی 52,000 بچے جو ہیں وہ آئی سی ٹی میں صرف آؤٹ آف سکولز ہیں، تو اس پہ ڈفرینٹ ایجنسیز نے کنسرن شو کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو آئی سی ٹی ہے وہ 0 پہ لانا چاہیے. تو اس ایونٹ پہ ہمارے منسٹر صاحب نے جذبات میں آ کے کہا کہ جی 30 جون کو، یہ 4 مئی کی تاریخ ہے، کہتے 30 جون کو اس کو میں نے 0 کر دینا ہے. اینڈ وی آر سرپرائزڈ کہ کیسے ہوگا، 52,000 بہت بڑا فگر ہے. نیکسٹ ڈے جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں، ہی از ہارڈ ٹاسک ماسٹر، جو کولیگز ہیں ہمارے سینئرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا ورکنگ اسٹائل. انہوں نے 5 مئی کو میٹنگ ایک کال کی اور کہتے ہیں کہ جی ٹارگٹ فکس کریں، کس ڈپارٹمنٹ نے کتنا اچیو کرنا ہے. ہمارے نان فارمل کے 3 ہی ادارے ہیں، بیکس، NCHD اور نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. میڈم طاہرہ بھی بیٹھی ہیں، MD ان کی. کہتے ہیں جی ٹارگٹ فکس کریں. ہم تو اس لیے چپ تھے سارے کہ جی اب 52,000 کے ٹارگٹ میں 2 مہینے میں ہم کیسے کریں، اور ریسورسز کے بھی ایشوز ہیں. الٹیمیٹلی جب ہم نے کچھ نہیں بولا تو سیکٹری صاحب نے کہا کہ مسٹر نیازی یو ول ڈو 9,000 یو ول کمپلیٹ. میں چپ. NCHD کو کہا 17,000 آپ نے کرنا ہے. پرائیویٹ سکولز پیرا کو کہا آپ نے اتنا کرنا. میٹنگ وائنڈ اپ ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا، 9,000 اچھا خاصا. خیر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنی ٹیم کے ساتھ نیکسٹ ڈے میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں. سرپرائزنگلی جو بیکس کی ٹیم ہے دے آر ڈیڈیکیٹڈ، کمپیٹنٹ، پروفیشنل، سنسیئر، اور شاید میں کچھ زیادہ ان کے بارے میں کیا بولوں. پہلے ہی دن انہوں نے کہا کہ سر آپ چائے پی کے سو جائیں، 30 جون سے پہلے ہم آپ کو کر کے دیں گے. اچھا میں چونکہ وہ چائے پی کے سونے والا نہیں ہوں، کہاں پہ نیند آتی ہے اس طرح سے، اور پرٹیکولرلی جب سیکٹری وسیم صاحب جیسے بندہ ہو تو وہ ان کے سامنے تو بڑا مشکل ہے. اینی ہاؤ کوشش کر رہے تھے، اور ٹائم اینڈ اگین میں نے ان کی سنڈے بھی ختم کر دی ہیں. میری ایک یہاں پہ کزن بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے گھر میں میرا شکوہ بھی کیا ہے کہ جی سنڈے والے دن بارش ہو رہی ہے اور انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پہ. میں نے کہا کرنی ہے ڈیوٹی، اور بارش کی تصویریں اس نے جناب میرے گھر تک پہنچا دی ہیں کہ یہ جتنا ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. میں نے کہا کچھ بھی اب کرنا ہی ہے. تھینکس گاڈ کہ 7 جون کو جسٹ آفٹر 1 month جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا دیٹ واز کمپلیٹڈ جسٹ ود ان 30 days. اینڈ بیکس از ون آف دیم کہ جی ہم نے جب سیکٹری صاحب کو پریزنٹیشن دی تو سیکٹری صاحب نے کہا کہ جی مجھے بتائیں کہ جی کیا آپ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے یہ ورکرز ہی ہیں جنہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اور 30 جون تک ہم نے 12,700 کے قریب بچے جو ہیں آئیڈینٹیفائی کیے اور انرول کر لیے، اور بکس بھی ہم نے ڈیلیور کر دی ہیں. اور یہ جو آپ کے پاس جتنے بھی ٹیچرز سر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے وہ نئے ٹیچرز ہیں جن کی کمٹمنٹس ہیں، جنہوں نے یہ اون کیا ہے کہ ان بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تالیاں ایک مرتبہ ہونی چاہیے. یہ آؤٹ آف اسکول کا جو ٹارگٹ تھا، اگین یہ جو بیکس کی ٹیم ہے، شاید میں نے ان کی وجہ سے کوئی باتیں نہیں سنی، ادروائز جو باقی میرے کولیگز ہیں، جو میڈم طاہرہ بھی اسے انڈورس کریں گی، NCHD کے کولیگز بھی بیٹھے ہیں، سیکٹری صاحب بار بار کہتے تھے کہ جی آپ کا ٹارگٹ آپ نے کیا کیا. اینڈ آئی ایم دی اونلی ون کہ جی سیکٹری صاحب میری طرف کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. یہ صرف ان کی وجہ سے ہی تھا. بیکس میں سر ہم نے ایک جو جائکا کی مدد سے بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے ایک دوسرا ماڈل بھی ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام کا بھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں کلاس 1 سے 5 تک کورس جو ہے وہ 30 months میں ہم کرواتے ہیں. اور مئی سے پہلے ہم نے 22 سینٹر کھولے تھے اسلام آباد میں، اور اب ہم نے کوئی 18 کے قریب مزید سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. اس میں 8 سے 16 سال کے وہ بچے جو کہ ڈراپڈ ہیں یا کسی بھی وجہ سے کہیں اسکول وہ نہیں گئے، تو ان بچوں کو ہم انرول کرتے ہیں. اور بڑا فلیکسیبل ماڈل ہے، شام کے وقت ہم ان بچوں کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ بچے بریڈ اینڈ بٹر ہوتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، تو وہ دن کو کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے رینج نہیں کی، بہت اچھی سکسیس سٹوریز ہیں جو بچے دن کو
کسی نائی کی دکان پہ کام کرتا ہے, کہیں پنچر کی دکان پہ کام کرتا ہے. اسی طرح بچیاں جو ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور شام کو وہ آ کے اس ماڈل میں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور وہ پڑھتی ہیں. اور آئی ایم گلیڈ کہ جی یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے میری بڑی اچیومنٹ ہے. 0 آؤٹ آف اسکول میری نہیں ہے, یہ ALP میری اچیومنٹ ہے. یہ بچے اگر پڑھ جائے, کلاس 5 جائکا کی مدد سے وہ کمپلیٹ ہو جائے, اور اس کے بعد علامہ اقبال نے انٹروڈیوس کیا ہے فیڈرل بورڈ کے تعاون سے, مڈل ٹیک میں ان بچوں کو ہم لے کے جائیں گے, وہ ہماری طرف سے آفر ہے. اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ جی انہی بچوں کو پھر ان لانگ رن ہم لے کے جائیں ان ٹیچرز کے لیے پرٹیکولرلی. ڈاکٹر فضل صاحب سے ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہے, تو ڈاکٹر صاحب VC صاحب جو ہیں ان سے بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اگر فردر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم VC صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو MPhil جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو وہ فردر اسٹڈی کے لیے ان کو فری آف کاسٹ ان کو انرول کریں. تو اس سے ایک تو ہمارے ٹیچرز کی کیپیسٹی بھی بلڈ ہوگی, دوسرا یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی وی آر بینیفیشری, ہم نے ان سے بینیفٹ اٹھانا ہے. ایک ٹیچر نے اگر MPhil PhD کر لی ہے تو انہوں نے کہاں جانا ہے, الٹیمیٹلی تو بچے کو پڑھانا ہی ہے, یہاں پہ پڑھانا ہے, کہیں پہ پڑھانا ہے. ہمارا ٹارگیٹ بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کو لے کے آنا ہے. اور ڈاکٹر شاہد صاحب بیٹھے یہاں پہ جو DG پائی ہے, ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا 0 آؤٹ آف اسکول میں. ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ شاید کوئی آؤٹ آف اسکول بچہ نہیں ہے, یہ میں کلیم کر سکتا ہوں آج. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کا, میڈم آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو, السلام علیکم. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی زیادہ ہماری سب کی تعریفیں کی, اس کے لیے بہت شکریہ. بٹ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جن کا رہنما اور لیڈر جو ہے, جس کی راہ جو ہے وہ پہلے سے متعین ہو اور بڑی کلیئر ہو, تو ان کی ٹیم کو جو ہے راستہ جو ہے اس کی مشکلات کو چلتے چلتے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل حمید نیازی خان صاحب نے ہماری منزل کو ہمارے لیے بڑا آسان بنایا ہے. ہی از ویری فلیکسیبل فار اس. ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم ایک انویسٹمنٹ ہے, اور بیکس جو ہے یہ انویسٹمنٹ 1995 سے کر ہے, لیکن لاسٹ 1 سال سے ہماری یہ کوششیں بہت تیز ہوئی ہیں. ہماری ایک بچی تعبیر ناز جو آپ کے سامنے جو ہے بتا دیں گی کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور بیک اسکول سے انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. تو تعبیر کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کی بہت ساری کلیپنگ میں تعبیر ناز. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بچے ابھی اسکول میں آئے ہیں تو بہت ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں, جو ہے اس پہ خوشی سے استقبال کریں. تعبیر. السلام علیکم. صدر علی وقار, میرا آج کا موضوع ہے چائلڈ رائٹس. اگر بچوں کے حقوق کی بات کی جائے تو بچوں کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے. جی ہاں, تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. پھول ہوئی کھلا نہیں کرتے, پھول ہوئی کھلا نہیں کرتے, بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے. صدر الوقار, تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, آپ کی
हैं जिनने बैक्स के बेशुमार स्कूल खोलकर इन गरीब और मजदूर बच्चों को पढ़ने का मौका दिया। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। आप इस मातों का शुक्रिया पाकिस्तान। ज़बरदस्त जी, ताबीर नाज तो इस वक्त स्टेज लूट के ले गई और माशाल्लाह इनकी तकरीर, इनका जज्बा, इनकी आवाज़, इनके अल्फाज जितने भी थे वो दिल की आवाज़ लग रही थी। और जो अज़म, जो जोश, जो जज्बा मुझे उसमें नज़र आया तो वो मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़बरदस्त था। जो मैं सोच रही थी कि वो शायद थोड़ी सी अभी मगर इसमें किसको हम अप्रिशिएट करें। देखें बैक्स ने बच्चों को क्या दिया, देखें इस बच्ची को चंद अरसे में किस तरह इस काबिल बना दिया कि आज वो स्टेज पर आकर अपने इस जज्बात का इजहार इतने बेहतरीन तरीके से करके गई है कि दिल जो है वो खुश हो गया कि ऐसे बच्चे और आएंगे तो ये पाकिस्तान तो कहीं का कहीं चला जाएगा। तो ये जो तरक्की है, ये जो एजुकेशन है, अगर देखा जाए तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो इंसान को बाख्तियार बनाती है, जो हमें इक़्तिसादी तरक्की को हमारे आगे बढ़ाती है, हमारी समाजी हमआहंगी को बढ़ाती है और सबसे बढ़कर जो ये न्यू वर्ल्ड चैलेंजेस हैं इनका मुकाबला जिस तरह हमें सिखाती है वो और कोई जो चीज़ है किसी भी और फील्ड में चले जाएं वो नहीं सिखाती। चलें जी, अब हम अगले अपने एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। बच्चों ने एक टैब्लो पेश करेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से और हमारी जो एक एफ़र्ट थी बैक्स की उसके हवाले से। तो मैं स्टेज पे बुला रही हूँ मिस फारिया जहांगीर, मिस एमन सिमाब, मिस आयशा गफ़ूर और इनके बहुत प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स। एक टीम की सूरत में बैक्स अलीपुर से इनका ताल्लुक़ है। आपकी बहुत सही ताल्लुक़ है। कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे, रोशनाई में डुबो कर इसे बाइल्म करे, इल्म हो रमल के माबैन जुदाई न रहे। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने मेरे देखे हुए ख्वाबों को मिलेंगी आंखें, अपनी ताबीर को देखे निखरेंगी आंखें। सब्र को पास रखो, सब्र बड़े काम का है, जब्र से दूर रहो, जब्र तो बदनाम का है। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे। दिल इंसान हो तो इंसान का भी दिल होता है, वरना होने को तो है वहाँ का भी दिल होता है। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सदे मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। डर गया होगा कोई और डरा दिल तो नहीं, सदे मुमकिन तो कहो सारे मुश्किल तो नहीं। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही न रहे, जुल्म देखा हो किसी ने ये गवाही न रहे।
चांद पे जाके पढ़ूंगा कि ज़मीं कैसी है, जिंदगी के लिए इसमें भी नमी कैसी है। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इनकी बात बता देने से अच्छा होगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा देने से अच्छा होगा, इनकी बात बता देने से अच्छा होगा। नन्हे हाथों में कलम हो तो स्याही ना रहे, तुम देखा हो किसी ने ये गवाही ना रहे। रोशनाई में डुबोकर इसे बाइल्म करे, इल्म और अमल के मातम जुदाई ना रहे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जिस तरह इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह एग्जीक्यूट किया उस चीज़ को, उस मैसेज को जो ये आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, तो बच्चों वेल डन। और मुझे पता है कि इन बच्चों के साथ इनकी टीचर्स की बहुत एफ़र्ट होती है, और टीचर्स हमारी जो हैं वो हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, और हमें उन पर बहुत काम करना चाहिए। यही बात जहन में रख के इन टीचर्स की ट्रेनिंग को अब बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और इस वक्त हमारे पास हॉल में भी ट्रेन टीचर्स मौजूद हैं। और इस हवाले से मैं एक शख्सियत को यहाँ पर दावत दूँगी जिनके लिए मैं कुछ अल्फाज अगर कहूँ मेंटोर, गाइड्स, रोल मॉडल, तो वो गलत ना होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान, चेयरमैन ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साहब का ताल्लुक। बहुत सारी तालीम है प्रोफेसर डॉक्टर फजलुर रहमान।